70% آف دا پاپولیشن از یوتھ. اب اگر یہ یوتھ پڑھی لکھی ہے, مثبت رستے پر ہے, تو یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے. اور اگر یہی یوتھ پڑھی لکھی نہیں ہے, مثبت رستے پر نہیں ہے, تو ہمیں باہر کے دشمن سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہم خود اپنی تباہی کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم کچھ صحیح فیصلے کریں اور اپنا جو کورس ہے اس کو کریکٹ کریں. اب پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہم آتے ہیں یا کوئی اور آتا ہے, ہمارے پاس صرف 5 ایئرز ہوتے ہیں. 5 ایئرز میں ایک آپ خواب دیکھتے ہیں, کوئی ڈریم دیکھتے ہیں, کوئی انیشیٹو سوچتے ہیں, پھر اس کو پش کرتے ہیں, نکالتے ہیں. اور 5 ایئرز از ناٹ اے ہیوج نمبر کہ آپ اس کے اندر بڑی چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. ہم اس وقت جو ہم نے فوکس رکھا ہوا ہے 3 چیزوں پہ. نمبر 1 از دا لا اینڈ آرڈر, کہ جی بی میں لا اینڈ آرڈر ہم نے مینٹین رکھنا ہے. ہر قسم کی جو امن کی فضا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے, تاکہ یہاں کا بزنس بنے, اور جو بزنس بڑھے گا, پرائیویٹ سیکٹر آئے گا, جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی. نمبر 2 ہے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. ہیلتھ میں ہم نے پڑھا کہ ایجوکیشن میں ہم اب کیا کر رہے ہیں. ابھی افضال صاحب نے کہا کہ 1%, میرے خیال میں یہ خان صاحب سے پہلے 1% بھی نہیں تھا جی ڈی پی کا ہمارا. یہ 1% ہے. خان صاحب پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی فیڈرل میں, تو انہوں نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا آئی ٹی کے اوپر. اور اگر آئی ٹی کا آپ کا باقی جتنے ممالک ہیں ان کے ایکسپورٹس دیکھ لیں, تو مطلب ہم صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں. اس کا اگر 10% بھی ہمیں مل جائے تو ہمارے شاید قرضے بھی نکل جائیں, اور ہمیں کسی کے پاس ڈالر مانگنے کے لیے جانے کی ضرورت بھی نہ ہو. تو آئی ٹی کا سیکٹر اتنا بڑا اور اتنا اہم ہے. اور اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے ورچوئل یونیورسٹی سے وی سی صاحب نے بتایا, حکومت اپرچونیٹیز دے سکتی ہے, مواقع, یکسر مواقع. جو خان صاحب ہمیشہ ایک نصاب کی بات کرتے تھے, اس جو 2 سے 3 اسکول سسٹم بنے ہوئے ہیں ان کی بات کرتے تھے, اور ان کے اوپر آرگیومنٹ کرتے تھے کہ اپرچونیٹیز ایک ہوں. اب آپ ایک بچہ جو گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہو آگے گاؤں میں, میٹرک بھی ادھر سے کی ہو, پھر کہیں سے کر آ کے اگر اس کو چانس ملے ادھر سے گریجویشن کرے. ایک بچہ شروع سے اسلام آباد میں پڑھا ہو, ہارورڈ کا گریجویٹ ہو, تو آپ کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یہ ہم کہیں یار ہارورڈ کا بندہ جو ہے بڑا قابل ہے, ذہین ہے, فتین ہے. وہ کوئی ذہین نہیں ہے, اس کو صرف اپرچونیٹیز ملی ہیں اور اس نے اس اپرچونیٹیز کو کیش کیا. اور جو بچہ جس کو اچھی اسکولنگ گاؤں میں نہیں ملی ہے, اس کے ہم سب جرمدار ہیں. ہم حکومت میں بھی ہم جرمدار ہیں, اور جو معاشرے میں جو اچھا کما رہے ہیں وہ بھی جرمدار ہیں. بیکاز یو ریفیوز ٹو پے ٹیکس, یو ریفیوز ٹو کنٹریبیوٹ. اسلام میں جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے کہ امیر سے اٹھاؤ اور غریب میں تقسیم کرو, جب ہم اپنی رسپانسبلٹیز شیئر نہیں کریں گے تو ہم کیسے فخر کریں گے کہ ہمیں کیسے معاشرے, اور ہم پھر خواب کیوں دیکھتے ہیں, پھر ہمیں کمپیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ہم اب جو ورچوئل یونیورسٹی سے ہمارے ایک تو ریسورسز بڑے کم لمیٹڈ ہیں, کیونکہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. آپ کو اور آج کل یہ یاد رکھیے کہ فزیکل اٹانومی از دا پولیٹیکل اٹانومی. آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ ہر ڈیسیجن کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ ایون اپنی ذاتی جو خوراک ہے کہ آپ نے آج رات کو کیا کھانا, آپ وہ ڈیسیجن بھی نہیں کر سکتے. تو ہم نے ابھی ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ جو ایک معاہدہ کیا, اور جی بی آر ایس پی کے ذریعے ٹیک کے بندے ہائر کر رہے ہیں, تو فیوچر میں جو میں اندازہ کر رہا ہوں کہ جو لٹریسی ریٹ ہے آج, تو یہ کہ جو خط لکھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, ہم اس کو لٹریٹ قرار دے رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں شاید یہ ہو کہ جو لیپ ٹاپ استعمال نہیں کر سکتا وہ الٹریٹ ہے, یا جو کوئی مطلب کوئی سرٹیفکیشن کسی نے نہیں کی ہے وہ ہم کہیں گے کہ لٹریٹ نہیں ہے, کیونکہ دنیا اتنی تیزی سے آگے موو ہو رہی ہے. میں خیال میں یہ 2000 کے فرسٹ ڈیکیڈ اور سیکنڈ کے شروع تک جو انڈیا تھا, انڈیا نے آئی ٹی کی سروسز دینا اسٹارٹ کی تھی. کال سینٹرز ادھر تھے اور چھوٹی چھوٹی سروسز, اس نے بڑا کمایا. انہوں نے
کچھ سٹیز کے اندر بڑی انوویشن کی انویسٹمنٹ کی اور وہ اب بہت آگے جا چکے ہیں. ہمارے پاس سکسس کی ساری سٹوریز ہیں. ہم نے اسٹریٹ اس کے اوپر جانا ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنانا ہے اور اپنے بچوں کو اپرچونٹیز دینی ہے. تو ہم اس وقت ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے جو ایک ڈیسیجن کیا کہ تمام ڈگری کالجز، تمام ہائر سیکنڈری سکولز اور تمام کالجز میں ہم 2 ہالز ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ورچوئل یونیورسٹی کو. سو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جو بھی کالج یا ڈگری کالج ہے وہ آپ کی ایک طرح کی یونیورسٹی بنے گی. آپ میں سے کسی نے اس گاؤں میں ایون پی ایچ ڈی کرنا ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کرنا ہے، یو ہیو ورچوئل یونیورسٹی اور آپ ادھر سے ماڈیول کر سکتے ہیں اور بالکل اس سے ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس سسٹم کا مسئلہ ہے آئی ٹی کا اور کنیکٹیوٹی کا. تو اس کے لیے ہم ایس سی او کے ساتھ بیٹھ کے کام کریں. ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال کے اندر 4G کا آکشن کروائے اور یہ میں تقریباً مجھے یاد ہے وہ 8 مہینے 9 مہینے اس کے اوپر تک وہ اسلام آباد آتا جاتا تھا. کہیں اچانک رات کو ہماری کوئی میٹنگ نکل آتی، ہم ٹریول کرتے تھے، پیچھے سے پی ڈی ایم کہتی تھی وزیر اعلیٰ پھر اسلام آباد چلا گیا. تو وہ کر کے ہم نے اس کا آکشن کروایا. آکشن کروانے کے بعد وہ جتنے بھی تھے نا زوم اور موبلنگ، جتنے آگے دوسرے ٹیلی نار وغیرہ جو کہتے تھے کہ ہمیں ایس سی او کام نہیں کرنے دیتا، ایک دفعہ تو انہوں نے مجھے بھی کنونس کر لیا کہ ہاں بھائی یہ ایس سی او کام نہیں کرنے دیتا. تو جب آکشن ہوا تو ان میں سے کوئی نہیں آیا. آکشن پہ انہوں نے لے لیا اپنا شیئر، لیکن سروسز ابھی نہ 4G کی زوم دے رہا ہے، نہ ٹیلی نار دے رہا ہے، نہ کوئی اور سروس پرووائڈر دے رہا ہے. ریزن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بزنس کیس نہیں ہے ان کا. اور ٹھیک ہے، پرائیویٹ بزنس ہے، وہ بزنس کیس نہیں ہے تو نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس گورنمنٹ کی ایک ہماری اپنی کمپنی ہے جو ایس سی او ہے، ہم اس کے اندر انویسٹ کریں گے اور ہم نے ان سے ایک پروپوزل مانگا ہے کہ وہ تمام سائٹس آئیڈینٹیفائی کی جائیں جہاں پر ہم اپنے پیسوں سے یا KCBL سے ہم لون دیں گے، کوئی بزنس ماڈل بنائیں گے جس کے اندر ہم ٹاورز رکھ لیں اور فائبر ٹو ہوم GB کے اندر. تو اگلے 4 سے 5 سال کی ایک تو ہماری یہ ایکسرسائز ہو گئی. دوسرے آپ کے کالجز اور اس کے اندر ہم ورچوئل یونیورسٹی لے کے آتے ہیں اور اسپیشلی اس میں آئی ٹی کورسز، کیونکہ ہم جو ہائر کر رہے ہیں وہ بندے ہائر کر رہے ہیں جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں. تو آپ لوگ اس میں ڈی جی اسکلز میں جو بچہ سرٹیفکیشن کر سکتا ہے، مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن کرنا چاہتا ہے، آئی ٹی میں پڑھنا چاہتا ہے، ورچوئل یونیورسٹی. اب جیسے کووڈ میں ایک اچھی چیز یہ ہو گئی کہ آن لائن ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے اور آن لائن ایجوکیشن از ایز گڈ ایز جو آپ فزیکلی کسی یونیورسٹی میں جا کے پڑھتے ہیں. جب تک آپ پہلے ماڈیول میں آپ ایکسپرٹیز حاصل نہیں کرتے، آپ کا اگلا ماڈیول کھلتا ہی نہیں. کئی معاملات میں ورچوئل یونیورسٹی بہتر ہے. ابھی میری ویزی صاحب سے بھی بات ہوئی کہ سیکنڈ ٹائم کے اندر یہاں پہ آپ ورچوئل یونیورسٹی رادر دین کہ آپ ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے ایک کیمپس کھولیں اور آپ کے بجٹ کے اوپر بڑا اثر پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ آپ ورچوئل یونیورسٹی رات کو ادھر کھولیں. آپ کے آئی ٹی کے آپ کے کئی کورسز جو آپ سٹارٹ نہیں کریں یا آپ کو ایکسٹرا HR ہائر کرنی پڑے گی، اس کے اندر ہائر ہو جائے گا. اور دوسرا پھر ہمارا جو فوکس ہے کہ نیکسٹ جو اگلے 5 سال پہ جب ہم ادھر سے نکلیں تو اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچیو کریں گے کہ آپ کے پرائمری اسکول میں روبوٹکس لے کے آئیں. یہ خواب ہے، اچیویبل ہے، بالکل کر سکتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہم وہ کمیونٹی ہیں، ہم وہ پروونس ہیں جو بڑے سے بڑا پروجیکٹ کر سکتے ہیں اور اچیو کر سکتے ہیں. ہم 15 لاکھ کی آبادی ہیں، ہم 15 لاکھ کی آبادی ہیں، ہم دنیا کے بہترین خطے میں رہتے ہیں، بہترین ریسورسز میں، اور ہم بجائے ایک لائبلٹی بننے کے فیڈرل کے بجٹ کے اوپر ہم ایک سورس آف انسپریشن بن سکتے ہیں. ہم لیڈرز بن سکتے ہیں جس کو پنجاب لیڈ فالو کر سکتا ہے. آج میں اپنے فیڈرل کے ڈپارٹمنٹس میں جب بھی پروونشل ڈپارٹمنٹس میں جب بھی بیٹھ وہ کہتے ہیں جی یہ پنجاب کی انالوجی ہے، یہ ہم کریں گے کیونکہ یہ KP نے کیا. ہماری اپنی انڈیجنس کوئی سورس اور کوئی پلاننگ نہیں، کیونکہ ہمارے تو مسائل ہی ڈفرینٹ ہے. اور یہاں پر پروجیکٹ ہم کریں گے وہ مینیجبل ہے، آسان ہے. اگر کوئی بڑی چیز ہم کریں اس پہ اگر فیلئر